بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین ابی القاسم محمد، اللہم صل علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی قرآنہ الکریم وهو اصدق الصادقین وقولہ الحق۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الہدی والفرقان۔ صلوات پڑھ دے محمد و آل۔ معزز سامعین اکرام، الحمدللہ ہماری گفتگو آج 22ویں پارے کے متعلق ہے۔ اس پارے میں 4 حصے ہیں۔ سب سے پہلا حصہ سورہ احزاب کی بقیہ آیتیں جو کل کے 21ویں پارے میں رہ گئی تھی۔ اس کے بعد سورہ سبا جو مکمل سورہ ہے، 54 آیت اس میں ہے۔ پھر سورہ فاطر کہ جس میں کل 35 آیتیں ہیں، اور چوتھا حصہ سورہ یاسین کا ہے جو ٹوٹل اس میں 21 آیتیں اس پارے میں ہیں، بقیہ 23ویں پارے میں۔ سورہ احزاب کی پہلی آیت جو اس پارے کا حصہ ہے، سب سے پہلے یعنی 31ویں آیت کہ جس میں خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے، وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين۔ یعنی خداوند عالم یہ ارشاد فرما رہا ہے کہ جو تم میں رسول اللہ پر یقین رکھے اور عمل صالح انجام دے تو خداوند عالم اس کو 2 اجر، یہ یعنی 2 اجرتیں اور 2 اس کی جزا دیتا ہے۔ یہی وہ آیت ہے۔ ایک آدمی چوتھے امام کے پاس آیا اور آ کر کہتا ہے کہ آپ تو ماشاءاللہ اہل بیت رسول ہیں اور آپ کے لیے تو بڑی چھوٹ ہے۔ مثلا اس کا مفہوم یہ تھا، چنانچہ اس نے یہ کہا کہ انکم اہل بیت مغفور لکم، آپ اہل بیت رسول ہیں تو آپ کے لیے چھوٹ ہے بہت ساری۔ تو چوتھے امام ناراض ہو گئے، اور ناراض ہونے کے بعد اس کا جواب آپ نے دیا ہے کہ ہمارے لیے بھی وہی حکم ہے، بلکہ ہمارے بارے میں وہ آیتیں کہ جو خدا نے پیغمبر کی نبیوں کے سلسلے میں کہا ہے کہ جس کے اندر یہ مفہوم اور مطالب ہیں کہ وہ جب اچھا کام کریں تو 2 برابر جزا، اور جب برا کام کریں تو 2 برابر سزا ہے، وہ آیت ہمارے اوپر بھی صادق آتی ہے۔ چنانچہ ہم اگر گناہ کریں تو ہمیں سزا بھی 2 برابر ہے، اور اگر نیکی کریں تو جزا بھی 2 برابر ہے۔ تو اس وقت آپ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی۔ مطلب یہ ہے کہ ذمہ داریوں کے حوالے سے کسی کو چھوٹ نہیں ہے، ہاں زیادہ بھلے ہے۔ جیسے کہ ہم لوگ واجب نمازیں پڑھتے ہیں، واجب روزے جو ہیں وہی رکھتے ہیں، لیکن اہل بیت اطہار علیہ السلام نماز شب کو بھی واجب کی حیثیت سے پڑھتے ہیں، اور یعنی ان کے زیادہ اگر رتبے ہیں تو ویسے ہی ان کی ذمہ داریاں بھی زیادہ ہیں۔ لہٰذا یہ مثلا نسلی لحاظ سے کہ ہم مولانا ہیں مثلا ہمارے لیے یہ ہے، اور ہم سید ہیں تو ہمارے لیے یہ ہے، یا ہم خاندان اہل بیت سے ہیں تو ہمارے لیے یہ ہے، ایسا نہیں ہے۔ جو جتنا رتبہ زیادہ رکھتا ہے اس سے بعض پرس بھی اسی رتبے کے لحاظ سے زیادہ ہوتی ہے۔ اور یہاں اگر یہ بات کہہ دوں تو شاید بالکل مفہوم پہنچ جائے، جیسا کہ یہ ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے یعنی مولانا لوگ سے پوچھا جائے گا نا، یہ بات مشہور ہے جی، صحیح ہے، کیوں؟ مولانا لوگ کو زیادہ پتہ ہے، تو جو جتنا جس کو زیادہ پتہ ہے اسی حساب سے سوال ہوگا، جس کو کم پتہ ہے اس سے کم سوال ہوگا۔ تو اس میں کوئی نہ کسی کے اوپر ٹپڑی ہے نہ کوئی بات ہے، خدا اس سے اتنا ہی سوال کرے گا جتنا اس کے پاس اس کی صلاحیت ہے۔ طاقت سے زیادہ اب مجھ سے تھوڑی کہے گا کہ مثلا
यमन में क्या हो रहा है तुमने क्यों नहीं किया? भाई हम तो उतनी तवानाई हमारे पास अभी नहीं है, अल्लाह करे हो जाए मसलन, और या जिसके पास भी जितनी सलाहियत है उसी हिसाब से उससे सवाल किया जाएगा। अब अहले बैत अतहार के आमाल के लिहाज से उनको जज़ा भी दो है, और वैसे ही अगर खुदा न खास्ता, ये तो मुमकिन नहीं है, लेकिन अगर तो आयत के मफहूम से यही बात निकलती है जो आपने कहा है कि अगर कोई कोताही हो जाए तो 2 बराबर उसकी सज़ा है, वैसे ही जज़ा है। और इसी पस मंज़र में पैगंबर की वो मशहूर हदीस है जो खंदक के दिन अमीर कायनात के लिए फरमाया था कि ज़रबत वालीन यौमल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादत सकलैन, यानी अली की एक ज़रबत। अब ये इस एक ज़रबत की कितनी जज़ा है कि सकलैन यानी जो दुनिया व आसमान में जितने लोग खुदा की बंदगी और इबादत करते हैं उन सब से अफजल है बज़ाहिर एक ज़रबत, एक वार है, एक अमला है, लेकिन उसकी इतनी ज़्यादा जज़ा है क्योंकि अहमियत के हिसाब से वो उस लेवल के है। फिर अज़वाज मुतहरात के लिए 7 अहकाम हैं कि या निसान नबी लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, ए पैगंबर की बीवियों आप आम औरतों की तरह थोड़ी हो। अब वो 7 उनके लिए आमाल हैं कि बुरे आमाल का दुगना अज़ाब और नेक आमाल का दुगना सवाब, नज़ाकत के साथ बात न करें, ये वहाँ भी है, प्लस सबके लिए है कि नामहरमों से अच्छे लबो लहजे में औरतों को बात नहीं करना चाहिए, कि नज़ाकत जिसको उर्दू में कहा जाए कि उससे दूसरे और गुनाह की तरफ माइल होने का ख़तरा रहता है, लिहाजा कुरान ने और शरीयत ने मना किया है। फिर बिला ज़रूरत घर से ना निकलें, नमाज की पाबंदी करें और ज़कात दिया करें, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करें, कुरानी आयत और हिकमत का जिक्र करती रहें। ये अल्लाह के रसूल की बीवियों के लिए 7 हुक्म है। उसके बाद की आयत में है कि जो आयत ततहीर से मंसूब है कि इन्नमा युरिदुल्लाहु लियुज़हिबा अन्कुम अर्रिज्सा अहलल बैत व युतahhirakum तत्हीरा। सलवात पढ़ दें मोहम्मद कि अहले बैत को पाक रखने के लिए अल्लाह का इरादा है कि उस तरह से निजासतों से दूर रखे। ये आप सुनते रहते हैं, यहाँ खुदा का इरादा तकवीनी है। कई गुफ्तगू में ये बात आ चुकी है कि खुदा का इरादा जो तकवीनी यानी हतमी है, हमारा इरादा अलग है, खुदा का इरादा है जो हो के रहेगा, यानी अहले बैत से नजासतें और रजासत और पलीदगी दूर रहेगी। इसमें जो काबिल दीद अम्र है वो ये कि एक ही आयत में 2 तरह की मफाहिम हैं। एक तो जो नबी की औरतें हैं, ख़वातीन हैं, उनके लिए एक तंबीही बात है, और उसके बाद अहले बैत रसूल के लिए ये खुशखबरी है। तो उनके लिए तंबीही बात थी कि आप आम औरतों की तरह नहीं हैं, आपके लिए ये जिम्मेदारियां हैं। और उसके बाद ये आ गया कि अहले बैत रसूल अल्लाह का इरादा ये है कि आपको नजासतों से दूर रखे। पैगंबर से पूछा गया कि अहले बैत रसूल कौन है, तो आपने फरमाया इससे मुराद अली, फातिमा, हसन और हुसैन अलैहिमुस्सलाम हैं। मुसलमानों के लिए यही दावत फ़िक्र है कि अज़वाज मुतहरात के लिए तंबीह इसी आयत में है, और फिर अहले बैत अतहार के लिए खुशखबरी है। ये फिर मुसलमानों की 10 सिफ़ात हैं कि वो कैसे हैं। अब इन 10 सिफ़ात में मर्द और औरत दोनों मुश्तरक हैं, चुनांचे वो अल्फाज भी खुदावंद आलम ने दोनों लिहाज से इस्तेमाल किया है। मसलन इस्लाम, ये दोनों इन्नल मुस्लिमीना वल मुस्लिमात, फिर ईमान वल मुमिनीना वल मुमिनात, फिर अताज़ गुज़ार वल क़ानितीना वल क़ानितात, फिर सच्चे हैं यानी वो सादिकीना व सादिक़ात, साबिर हैं यानी वो साबिरीना व साबिरात, और फ़ुरूतनी और इनकिसारी करते हैं यानी वल ख़ाशिईना वल ख़ाशियात, सदका देने वाले हैं यानी वल मुतसद्दिक़ीना वल मुतसद्दिक़ात, रोज़ादार हैं यानी वस्साइमीना वस्साइमात, और
اور बाइफ़त यानी अपने शर्मगाहों को महफूज रखते हैं, वल्हाफ़िदीन फ़ुरूजहुम वल्हाफ़िज़ात, फिर ज़िक्र खुदा को बहुत ज़्यादा कसरत से करते हैं, वद्दाकिरीन अल्लाह कसीरन वद्दाकिरात। इन सिफ़ात के हामिल वो हैं जिनके लिए अल्लाह ने मग़फ़िरत और अजर अदीम मुहैया कर रखा है। अद्द लहुम मग़फ़िरतन व अजरन अज़ीमा। फिर आयत नंबर 36 में खुदावंद आलम ने एक हुक्म के लिए पैगंबर को कहा है कि वमा काना, यानी पैगंबर जो हुक्म दे दें उस हुक्म के ख़िलाफ़ या खुदा की तरफ से जो हुक्म आ जाए उसके ख़िलाफ़ कोई आवाज़ नहीं उठा सकता। यही बात है वमा काना लिमुमिनिन वला मुमिनतिन इज़ा क़ज़ल्लाहु व रसूलुहु, अल्लाह और उसका रसूल जब किसी अम्र का फ़ैसला कर ले तो फिर किसी को ये हक़ नहीं है कि उसके मुकाबिल में आकर वो अपनी बात को कहे। इस आयत पर जो भी ईमान रखता है वो हतमन मौला के फरमान के लिए जो हुक्म किया है अमीर कायनात की विलायत के सिलसिले में पैगंबर अकरम ने गदीर में, उनमें ज़रा भी शक व शुबहा नहीं होगा, क्योंकि पैगंबर जो दे दे, पैगंबर जो कह दे, पैगंबर जो हुक्म कर दे, उसमें किसी को कुछ कहने की परमिशन नहीं है। लिहाजा अगर इस पर ईमान है, इस आयत नंबर 36 सूरह अहज़ाब की, तो फिर ऐलान गदीर यानी हक़ है, दूसरों को तरजीह नहीं, क्योंकि पैगंबर ने फरमाया है। ये आयत ये ज़मीना फराहम करती है उसके बाद वाली आयत पर कि जहाँ अल्लाह ने पैगंबर को ये कहा कि ए पैगंबर आप गलत रसूमात को तोड़ दें। अरब में बहुत सारी गलत रस्में राइज थी जो शरई नहीं थी, लिहाजा इस आयत के ज़रिए से खुदावंद आलम ने ज़मीना फराहम किया है पैगंबर के लिए कि पैगंबर जो गलत रस्में राइज हैं वो तोड़ दें। अलबत्ता यहाँ ब्रैकेट में अगर ये बात कह दी जाए तो बेजा नहीं होगा कि अरब में ही नहीं, आज के बहुत सारे शहर गांव करिए वहाँ भी बहुत सारे रसूमात ऐसी हैं कि जिसका शरीयत से कोई लेना देना नहीं है, ना वो शरई हुक्म के में आती हैं और ना ही शरीयत उसकी ताकीद करता है, बल्कि बाज़ रस्में तो शरीयत के बिल्कुल अपोजिट हैं। अगर अपोजिट ना हो तो चल जाए, कोई प्रॉब्लम नहीं है कि बुजुर्ग करते आए हैं तो अगर हो जाए तो क्या प्रॉब्लम है, लेकिन अगर शरीयत के मुकाबिल आती हैं तब तो उसको ख़त्म करना वो हम सब की ज़िम्मेदारी है। अब वो आप अगर वक्त आया तो कभी कोई रस्म रही तो अर्ज़ करेंगे। मसलन कि शादियों में यहाँ तो अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है, बहुत सारे गांव और देहात में ऐसा भी होता है लड़का ही नहीं देख पाता, लड़की को देख सकता, बाकी सारे देखते हैं। तो ये जिसको शादी करना वो देख नहीं रहा है। शरीयत कहती है कि आप पर्दे में और जितनी इजाज़त है और परमिशन है उसको देख सकते हैं, लेकिन वो नहीं देखेगा, बाकी सब देखेंगे। तो ये शरीयत के मुकाबिल में ये रस्म, इसको गलत, इसको ख़त्म करना चाहिए। तो ये आयत की जहाँ ये कहा है कि अगर रसूल और अल्लाह कोई हुक्म नाफिज कर दें तो उसको खिलाफ या किसी को अख्तियार नहीं कि उसके खिलाफ कुछ बोले। ये उस पस मंज़र में है कि पैगंबर को कहा कि आप किसी को ये अख्तियार नहीं कि आज़ादाना अपने ज़ौक़ के मुताबिक कोई रस्म, कोई तहज़ीब को राइज करे। मुझे ये पसंद है, ठीक है, आपकी पसंद शरीयत की पसंद तो नहीं है, मुझे पसंद है तो ये मेरी पसंद मेरे घर तक, मेरी पसंद मेरे लिए, मेरी पसंद दूसरों के लिए, इसका अख्तियार शरीयत नहीं देती। हाँ, शरीयत की पसंद जो है, अहले बैत की जो पसंद है, खुदा की जो पसंद है, वही पसंद सबकी पसंद होनी चाहिए, लेकिन अपनी ज़ाती राय को, ज़ाती पसंदीदगी को, इसको अगर आदमी कुर्बान कर दे तो उसको सवाब भी मिलता है। बात आ गई तो कही दी जाए। मसलन बिलफर्ज बहुत सारी जगहों पर अभी जो अफ्तार होता है, बहुत सारे लोग यानी जैसे ही अज़ान हुई अफ्तार कर लेते हैं, फिर नमाज़ पढ़ते हैं। बहुत सारे अफराद नमाज़ पढ़ के, अब उसमें नमाज मसलन लंबी हो कि छोटी हो, दुआओं के साथ हो, नमाज ग़ुफ़ैला भी हो जाए और तमाम नवाफिल भी हो जाए, तब तो जो ये चाह रहा है कि नमाज पढ़ के रोज़ा खोलूँ तो उसको तो बड़ा कलक होगा, उसका कलेजा मुँह को आने लगेगा, क्योंकि एक टारगेट जब तक रहता है तब तक तो सब्र होता रहता है। वो टारगेट हदफ हट गया तो फिर सब्र नहीं होता, ये इंसानी फितरत है। लिहाजा अब मसलन अफ्तार करना है तो एक आदमी कह रहा है कि नहीं थोड़ा टाइम लगाओ कि ग़ुफ़ैला भी हो जाए, एक आदमी कह रहा है कि ताक़ीबात छूटी जा रही। आप ये देखिए कि एक मोमिन खुश हो जाएगा
کہ اگر جلدی نماز ہو گئی تو ایک مومن کا دل خوش ہو جائے گا کہ آج جلدی ہو گئی، نماز بھی پڑھ لیا اور افطار بھی کر لیا۔ تو ہم اپنی پسند کو اگر اس کی خوشی کے لیے قربان کر دیں تو خدا اس کی جزا دینے والا ہے۔ پیغمبر نماز جماعت پڑھا رہے تھے، اچانک سے جلدی پڑھا دیا۔ لوگوں نے کہا یا رسول اللہ آپ تو بڑی جلدی آج پڑھا دیے، کوئی بات تو؟ کہا تم کو آواز نہیں سنائی دے رہی تھی؟ ایک بچہ رو رہا تھا۔ مجھے یہ لگا کہ اس بچے کی ماں نماز جماعت میں ہے، لہٰذا میں نے جلدی ختم کر دیا کہ وہ اپنے بچے کو جا کر بہلا لے۔ مطلب یہ ہے کہ اس طرح کی شریعت ہم کو پرمیشن دیتی ہے۔ آپ اور ہم اگر اپنی پسند پہ اڑے رہ جائیں تو پھر تو بیڑا غرق ہے۔ اللہ کی اسی لیے محور ہمارا خدا ہو، محور اہل بیت ہو، محور پیغمبر کی ذات ہو کہ ان لوگوں کو کیا اچھا ہے۔ پوری دنیا کے لوگ اگر اپنی پسند چلتے رہے تو جتنے کپڑے ہیں آپ دیکھیں سب اپنی پسند سے پہنتے ہیں۔ بھائی کچھ چیزوں میں تو آپ کو اختیار دے دیا گیا جو آپ کے ذاتی ہیں، لیکن جو اجتماعی ہیں اس میں معیار خدا کی پسند، معیار اہل بیت اور معیار پیغمبر کی ذات ہونی چاہیے۔ بہرحال غلط رسموں کو توڑنے کے لیے پیغمبر کو خداوند عالم نے کہا ہے، لہٰذا انہوں نے یہ توڑا۔ اور پیغمبر نے یہ بھی کہا، یہ روایات میں جملے ہیں، یا عباد اللہ انتم کالمرضی ورب العالمین کالطبیب، اے بندو، اے لوگو، آپ لوگ تو مریض کی طرح ہو اور خدا تمہارا ڈاکٹر اور طبیب ہے۔ طبیب جو نسخہ لکھ کے دے دے تو پھر آپ اس سے کہیں کہ نہیں یہ بڑا کڑوا ہے اس کو بدل دو، تو پھر کہے گا بھائی وہ میٹھی دوا دے کے آپ کا علاج نہیں، آپ سے کھیلنے لگے گا وہ، اور آپ کی وہ سلامتی نہیں چاہتا بلکہ آپ سے تعلقات کو ہموار کرنا چاہتا ہے کہ یہ آتا رہے وہ۔ لیکن اگر وہ کڑوی دوا ہو یا جو بھی آپ کے مرض کے لیے اس نے چوائس کر لیا اور انتخاب کر لیا، اس کو بدل دے تو وہ سمجھ لو صحیح ڈاکٹر نہیں ہے۔ خدا ہمارے راز کو، میں نے پہلے بھی یہ بات کہا ہے، خدا ہمارا خالق ہے، وہ ہماری عادت کو جانتا ہے، وہ سب کچھ ہمارے ایک پارٹس اور ایک راز کو جانتا ہے جو دلوں میں ہے۔ ہم کسی کے دوسرے کے راز کو نہیں جانتے، میرے دل میں کیا ہے آپ نہیں جانتے، آپ کے دل میں کیا ہے میں نہیں جانتا، لیکن خدا جانتا ہے۔ لہٰذا اس نے جو وہ طے کرے گا وہ یقیناً ہمارے لیے بینیفٹ اور مفید ہوگا۔ لہٰذا خدا کی پسند ہے، اہل بیت کی پسند ہے، ہماری پسند کوئی حیثیت نہیں رکھتی خدا اور اہل بیت کے مقابل میں۔ پھر پیغمبر کے لیے کہا کہ آپ خاتم النبیین ہیں، تمہارے مردوں میں سے کسی کا باپ نہیں ہوں۔ یہ آیت قرآنی ہے کہ پیغمبر ظاہر ہے کوئی رشتہ یہ والا نہیں ہے کہ پیغمبر کسی کے خدا نخواستہ باپ لگ رہے ہیں، یا ہاں روحانی باپ ہیں جو روایت میں ہے کہ انا و علی ابوا هذه الامہ، کہ ہم اور علی اس امت کے باپ ہیں، یہ روحانی لحاظ سے، لیکن یوں نسبی اور اس طرح سے پیغمبر کسی کے باپ نہیں ہیں۔ یہ آیت ایک رسم جاہلیت میں ایک رسم جو جاری تھی عرب جاہلیت میں، اس کو توڑنے اور ختم کرنے کے لیے ہے۔ وہ کیا ہے؟ زید بن حارثہ یہ ایک غلام تھا اور جناب خدیجہ کا، اور اس کو پیغمبر یعنی جناب خدیجہ نے پیغمبر کو دے دیا۔ اب پیغمبر کو جب دے دیا تو پیغمبر نے اسے آزاد کر دیا۔ جب آزاد کر دیا تو اپنے جب گاؤں گیا تو گاؤں والوں نے اسے ایکسیپٹ نہیں کیا، کیونکہ وہ اب ایمان لایا اور اسلامی رسم و رواج سے رہنے لگا، تو گاؤں والوں نے ایکسیپٹ نہیں کیا۔ پھر وہ پلٹ آئے، جب پلٹ آئے پیغمبر کے ساتھ سارے وہ اسلامی دستورات پر عمل کرتے کرتے ایک ممتاز یعنی تھوڑا بلندی حاصل کر لی، اتنے بلند ہو گئے کہ آپ جنگ موتا میں آپ کمانڈر بن کے گئے تھے، اور اسی جنگ میں آپ کی شہادت بھی ہو گئی۔ یہ یعنی غلام جناب خدیجہ سے یہاں تک پہنچے۔ ان کے ساتھ یعنی ایک روداد ہے رسم جاہلیت میں، یعنی دور جاہلیت میں ایک رسم تھی کیا کہ بہو کے ساتھ شادی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے یہ تو آج بھی ہے، جس سے بیٹا شادی کر لے باپ اس سے شادی نہیں کر سکتا، یہ تو یہاں بھی ہے، لیکن اس میں جو ہے منہ بولا بیٹا، یہ زید بن حارثہ یعنی جب وہاں سے گاؤں والوں نے لوٹا دیا تو پیغمبر نے ان کو اپنا منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ اس کے بعد ان کی شادی زینب نام کی خاتون کی جو یعنی چچیری بہن یا بیٹی ہوتی تھی ان سے کروایا پیغمبر نے۔ ان کے ساتھ بھی تھوڑا وہ ہوا ٹریجڈی کہ جب رشتے کی بات ہوئی تو
उन्होंने समझा कि पैगंबर हमसे शादी करना चाहते हैं, लेकिन जब बाद में उहदा खुला तो उनको अजीब लगा। बहरहाल ज़्यादा राज़ी नहीं थी और उसी का नतीजा ये हुआ कि दोनों में बनने नहीं लगी, यानी इख्तलाफ बढ़ गया। और हत्ता यहाँ तक कि ये ज़ैद बिन हारिसा ये कई बार पैगंबर से कहे कि मैं तलाक दे दूंगा, तलाक दे दूंगा। पैगंबर इनको कहते रहे कि नहीं, रुको, अभी नहीं, अभी नहीं, लेकिन आखिरकार इन्होंने तलाक दे ही दी। तलाक दे दी तो इनके साथ ये, अब ये तो हमारे भी समाज में है कि जो खुदा न खास्ता मुतल्लका है उसकी वैल्यू कम है, हाँ, कि वो तलाकशुदा है। और यहाँ ये है कि ये गुलाम की बीवी बनकर और फिर मुतल्लका हो गई, यानी दो ऐब इनके साथ थे। लेकिन अब कुरान का ये आयत आई कि आप दौर जाहिलियत की उन सारी रस्मों को तोड़ना है, लिहाजा ये ज़ैद बिन हारिसा जो मुंह बोला बेटा है उनकी बीवी हैं, मुतल्लका हो गई, तो पैगंबर के साथ शादी का ये हुक्म आया खुदा की तरफ से, तो आपने शादी कर ली और शादी करने के बाद दावत भी लंबी कराई और शादियों के बरखिलाफ इसमें ज़्यादा लोगों को खाना खिलाया ताकि लोग जान जाएं कि ये जो दौर जाहिलियत में ये जो चल रही थी रस्म कि मुंह बोले बेटे बेटे की हैसियत रखते थे, जैसे बहुत अभी हमारे यहाँ भी चलता है कि इनको भाई बना लिया, इनको बहन बना लिया, इनको, ठीक है वो एक सामाजिक लिहाज से, लेकिन हुदूद शरई वहाँ भी जारी होंगे। नामहरम वो है, यानी बना लेने से वो महरम या शरई कवानीन उसके ऊपर बदल नहीं जाते हैं, जो जैसे है वैसे ही रहता है। लिहाजा पैगंबर ने शादी करके बताया कि ये शादी हो सकती है, मुंह बोला कोई मतलब नहीं रखता। हाँ, चलने चलाने और दुनिया के लिहाज से ठीक है कि किसी ने किसी को भाई बनाया, बहन बनाया, लेकिन हुदूद शरई में रह कर ये पैगाम है कि जो जाहिली रस्म रवाज को तोड़ने के लिए खुदावंद आलम ने पैगंबर को हुक्म दिया। पैगंबर ने यानी शादी कर ली। अब यहाँ एक छोटा सा एतराज़ भी है कि पैगंबर से ये कहा कि जो आपके दिल में है वह तुख्फी फी नफ्स का मल्लाह, जो आपके दिल में है वो जाहिर। तो यहाँ से जो लोग इस्मत पैगंबर के कायल नहीं है वो कहते हैं कि पहले ही से चाहते थे शादी करना, तो वो ज़ैनब खातून से, लेकिन ऐसा नहीं है। पैगंबर खुदा न खास्ता उनकी शादियां सिर्फ जिनसी तस्कीन के लिए नहीं हुई, नंबर एक। दूसरी बात, अगर ये होता तो जब 25 यानी जनाब खदीजा से जब शादी हुई उस पीरियड में सिर्फ एक बीवी थी, यानी और कोई नहीं, बकिया सर पैगंबर की जितनी शादियां हुई हैं उनमें मुख्तलिफ जाविये हैं। कोई झगड़े को ख़त्म करने के लिए, कोई सियासी लिहाज से, कोई एतकादी लिहाज से कि हमारे साथ रहेंगे तो इस्लाम के अहकामात जान जाएंगे, फिर वहाँ ससुराल में भी पहुँचेगी, ये सब। या बहुत सारे लोग ख़ुद अपने ताल्लुकात बनाने के लिए कि थोड़ा ठंडे हो जाएं, ससुर बन जाते थे और ऐसा हुआ भी है। तो इसलिए पैगंबर की शादियाँ हुई हैं, वहाँ सिर्फ वो शोशा कि जो हम लोगों के यहाँ है कि सिर्फ जिनसी तस्कीन के लिए शादियां हो, ऐसा नहीं है। लिहाजा पैगंबर की ये जो पैगंबर के साथ लोग जोड़ दे रहे हैं कि पैगंबर चाहते थे, ऐसा नहीं है। अब उसमें कहते हैं कि चूंकि पैगंबर सारे अपनी बीवियों की फहरिस्त देखते थे, उसमें ज़ैनब का नाम भी आता था, लेकिन यही नहीं समझ में आता था ये शादी ज़ैद के साथ हुई है, ये कैसे होगा। उसकी हिकमत यानी तब खुली कि जब ज़ैद का इंतकाल और तलाक हुआ और उसके बाद आपने शादी की। ये एक रस्म जाहिलियत को पैगंबर ने खुद अपनी ज़ात के ज़रिए तोड़ा है। नबी की सिफ़ात क्या है? नबी शाहिद है, नबी बशारत देने वाला है, नबी खबर देने वाला है और अल्लाह की तरफ दावत देने वाला है, रोशन चिरागे हिदायत है। लिहाजा ये रसूल की सिफतें हैं। रसूल अल्लाह को 4 से ज़्यादा बीवियां रखने की इजाज़त है। इसी पस मंज़र में बहुत सारों को तो खाली मंगनी होकर छोड़ गए, बहुत सारों का सिर्फ तिलाक हुआ है, उनके साथ ज़िंदगी नहीं गुजारी है। बहुत सारे जो साथ भी रहे हैं, ये मुख्तलिफ ज़ाविये। इस्लाम में 3 तरह के निकाह होते हैं। एक वो निकाह है जो महर वाला है। महर वाला निकाह चाहे वो मुअक्कत हो, वक्ती जो मुता कहा जाता है, और
اور یا دائمی ہو جو ہمیشہ کے لیے، اور ایک نکاح جو مالک ہونے کے طریقے سے، مثلا کنیزیں مل گئیں، جنگ ہوئی اور اس میں جو ہے یا کنیز خریدا، اب تو خیر وہ رواج نہیں ہے، لیکن اس کے ذریعے بھی وہ یعنی نکاح میں آ سکتی ہے۔ تیسرا وہ ہے کہ بغیر نکاح کے، مہر بھی نہیں ہے، یعنی عورت خود کہے کہ میں آپ کے ساتھ یا میں آپ کو اپنے آپ کو حوالے کرتی ہوں۔ یہ تیسری والی قسم یہ عام جنتا کے لیے نہیں ہے، یہ صرف پیغمبر کے لیے۔ باقی جو دونوں اوپر والی ہیں کہ مہر والا نکاح اور کنیزی والا، یہ تو سب کے لیے ہے، لیکن یہ تیسری والی قسم یہ صرف پیغمبر کے لیے۔ چنانچہ ام المومنین نے بھی، اچھی والی جو ام المومنین، انہوں نے پیغمبر سے کہا کہ آپ کو تو خدا نے بہت امتیازات دیا ہے، تو پیغمبر نے کہا کہ ہاں وَإِنَّكَ إِنْ أَطَعْتَ اللَّهَ سَارِ فِي حَوَائِكَ، اگر آپ بھی خدا کی اطاعت کرنے لگ جاؤ تو خدا آپ کو بھی امتیاز سے نوازتا ہے۔ اور یہ حکم کلی ہے، جو جتنا خدا سے قریب ہوگا خدا اس کو اتنا ہی زیادہ رتبہ اور مرتبہ دیتا جاتا ہے۔ یہ پیغمبر نے صرف انہی کے لیے نہیں کہا، یہ سب کے لیے کہا ہے کہ اللہ کی قربت حاصل کرو، اللہ اختیارات بڑھاتے جاتا ہے۔ بہت مشہور داستان ہے کسی عارف کی کہ ایک بچہ چھت سے گر رہا تھا، تو انہوں نے اشارہ کیا تو وہی معلق ہو گیا، رک گیا، تو لوگ حیرت سے ان کو دیکھنے لگے، ارے آپ نے بڑا غضب کر دیا۔ کہا میں جب 24 گھنٹے اپنی زندگی کو خدا کے لیے وقف کر دیا ہوں تو ایک لمحے کے لیے اس سے اتنے اختیارات تو لے سکتا ہوں۔ مطلب یہی ہے کہ خدا سے قرب حاصل کرے، پھر خدا انسان کو وہ ربوبیت والے اختیارات بھی نواز سکتا ہے۔ رسول اللہ چونکہ مقام عصمت پر فائز ہے، اس لیے دوسرے بشری تقاضوں کے حد بندی رسول اللہ کے لیے نہیں ہے۔ ہم 4 سے زیادہ شادیاں نہیں کر سکتے، لیکن پیغمبر یہ کر سکتے ہیں۔ پھر آپ نے ام المومنین سے زیادہ ازدواج کی اجازت اس لیے دی ہے کہ آپ کو رسالت، یہ اہم نکتہ ہے کہ رسالت کی ذمہ داریوں کی تکمیل میں کوئی تنگی نہ ہو، یعنی مختلف جگہوں پہ سسرال ہوں گی تو وہاں پیغام آسانی سے پہنچا سکتے ہیں رسالت کے، اور اس زمانے میں بہت سارے لوگ مخالف بھی ہوتے تھے، تو اس زاویے سے رشتہ داریاں کر کے آپ آسانی سے پیغام خدا کو پہنچا سکتے تھے۔ مہمانی کے اسلامی آداب بھی ہیں کہ جب رسول اللہ کے گھر جاؤ تو گھر میں داخل ہونے سے پہلے دق الباب کرو، اجازت لو، نہ ہی کھانا پکنے کا انتظار کرو۔ بہت سارے افراد بیٹھے ہوئے ہیں، اسلامی تہذیب یہ ہے کہ نہیں، آپ اجازت لیجئے، جائیے۔ اب آپ بیٹھے رہیں گے تو اگلے کو کھانے کا بھی انتظام کرنا پڑے گا، تو یہ اچھا وہ نہ کرے تو ادھر سے بھی وہ دائرہ اسلام کے آداب سے تھوڑا سا نکلنے لگتا ہے، اور اگر آپ بیٹھے رہیں تو آپ نکلنے لگ جائیں گے۔ جب کھانا کھا چکے تو چلے جاؤ، یہ عمومی دعوت ہے، سارے لوگ ہیں، آپ کھانا کھا لیے تو چلے جاؤ، تاکہ میزبان کو الگ سے آپ کو وقت دینے کے لیے مجبور نہ ہونا پڑے، اس لیے کہ بہت سارے مہمان ہیں۔ ازواج نبی سے کچھ مانگنا ہو تو پردے کے پیچھے سے مانگو، یہ حکم ولا تنکحوا ازواجہ من بعدہ عبدا۔ بہت سارے افراد اس چکر میں اور اس لالچ میں شادیوں کی پیشکش اور شادیاں کراتے تھے اپنی بیٹی یا بہنوں کی کہ پیغمبر ہمارے داماد ہو جائیں گے۔ قرآن نے حکم دیا کہ نہیں، اس کے بعد اب آپ زیادہ شادیاں نہ کرو، مطلب یہ کہ جو ہیں ان کو ہٹا کے پھر آگے یہ کہاں تک سلسلہ چلے گا، لہٰذا یہاں منع کر دیا کہ اس کے آگے نہیں کریں۔ پھر نبی پر درود و سلام کا حکم ہے جو مشہور ہم لوگ معمولاً پڑھتے ہیں، ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما محمد۔ پیغمبر سے پوچھا گیا صلوات کیسے پڑھی جائے تو آپ نے بتایا اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ کہتے ہیں دعائیں کوئی بھی ہوں وہ جا کے معلق رہتی ہیں جب تک اس سے پہلے صلوات اور اس کے بعد صلوات نہ پڑھ دی جائے۔ پیغمبر سے بھی یہ روایت ہے اور دیگر ائمہ معصومین سے بھی ہے کہ صلوات پڑھنے سے خداوند عالم بھی آپ کے اوپر 10 صلوات بھیجتا ہے۔ ہماری صلوات پتہ نہیں کیسی ہے اور کہاں
وہاں تک پہنچتی ہے، لیکن جب اللہ صلوات بھیجے گا ہمارے اوپر تو یقیناً وہ قابل فائدہ اور مفید بخش ہوگی، اور 10 لغزشیں وہ چھپاتا ہے، یعنی 10 برائیاں ہماری وہ چھپا دیتا ہے۔ لہٰذا صلوات پڑھیں۔ پھر حجاب کا حکم ہے کہ اے نبی کی بیٹی، نبی کی بیویوں، آپ اپنی چادروں کو تھوڑی نیچی کر لیں۔ اس طرح کے احکام ہے جو آیت نمبر 59 میں بیان ہوا ہے۔ اس کے بعد سورہ سبا ہے کہ علم الہی خدا کے پاس ہے، کیا یعلم ما یلج فی الارض، جو زمین میں جو کچھ زمین کے اندر جاتا ہے، جو کچھ اس سے نکلتا ہے، جو کچھ آسمان سے اترتا ہے اور جو کچھ اس میں چڑھتا ہے، سب کا علم اللہ کو ہے اور اس کے علاوہ کسی کا نہیں۔ حضرت داؤد کا تذکرہ ہے، اللہ نے جناب داؤد کو 12 فضیلتیں عطا کی ہیں۔ نمبر 1 علم دیا ہے، نبوت دیا ہے، کتاب آسمانی دیا ہے، خلافت دی ہے، استواری حکومت دی ہے، بہت سے امکانات اور فیسلٹی دیا ہے، حکمت دی ہے، قداوت دی ہے، ان کے ہاتھوں لوہا نرم ہو جاتا ہے، یہ آپ کو قدرت دی ہے۔ پرندوں کی بات یہ سمجھتے تھے، پہاڑ اور پرندے ان کی ہم آواز ہوتے تھے، یعنی جب یہ بولتے اور اسی میں پرندے بھی ساتھ بولتے۔ جناب سلیمان جیسا بیٹا دیا ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اللہ نے جناب داؤد سے یہ کہا کہ اگر آپ بیت المال کو استعمال نہ کرو تو اچھے آدمی ہیں، آپ نیک بندے ہیں اگر بیت المال کو استعمال نہ کریں۔ جب یہ آیت آئی ظاہر ہے کھانے پینے کا سارا سسٹم، پھر جناب داؤد 40 دن تک مسلسل یعنی روتے رہے۔ پھر خداوند عالم نے آپ کو لوہا نرم کرنے کا وہ طاقت دی جس کی بنیاد پر آپ زرہ بنانے لگ گئے۔ ایک زرہ 1000 درہم کی فروخت ہوتی تھی، جس کو 360 زرہوں تک آپ بنا لیتے تھے۔ یہ جناب داؤد کا معجزہ ہے۔ پھر حضرت سلیمان کا تذکرہ ہے کہ اللہ نے ہوا کو مسخر کرنے کا حکم طاقت دی جناب سلیمان کو، ان کے لیے تانبے کا چشمہ عطا کیا، جنوں میں سے بعض خدا کی اجازت سے ان کے آگے کام کرتے تھے۔ سلیمان جو چاہتے تھے یہ جنات ان کے لیے بنا دیتے تھے۔ وقلیل من عبادی الشکور، پھر بھی بندے بہت کم ہیں جو خدا کا شکر کریں۔ یہاں ایک بات ہے جو قابل بیان ہے، وہ یہ کہ جناب سلیمان کھڑے ہوتے تھے اور اپنے اس منچ جس کو آپ آج کی زبان میں کہا جائے اپنے تخت اور محل کے اوپر، اور سارے کام اپنا کرتے رہتے تھے، حتیٰ جنہ بھی وہ سب اپنے کام میں لگے۔ ان کی روح اسی عصا کے سہارے کھڑے کھڑے میں نکل گئی اور وہ اسی پہ کھڑے رہے، سارے جنات وغیرہ کام کرتے رہے۔ آج یہ بھی ہے نا، جنات کو کل پہلے ہی معلوم ہو جاتا ہے۔ نبیوں کے علم غیب کے سلسلے سے تو قرآن نے صاف کلیئر کٹ بتایا ہی نہیں کہ نبیوں کو بھی علم غیب ہے۔ جناتوں کے لیے ہم لوگ مان لیتے ہیں ہاں یہ جو کہتے ہیں ٹھیک کہتے ہیں، جی نہیں، جناتوں کو اگر یہی علم ہوتا تو جناب سلیمان کی روح نکل گئی لیکن ڈنڈے کے سہارے وہ کھڑے رہے۔ جب دیمک نے اس ڈنڈے کو کاٹا اور اس کا سہارا ختم ہوا تب جناب سلیمان گرے تو ان کو لگا اچھا یہ تو ان کی روح نکل چکی ہے۔ اتنے بڑے نبی کی جن کی ہر چیز پر قدرت تھی اور ہر چیز یعنی ہوا کو مسخر کر لینا، جناتوں کو جیسے چاہا حکم دے دیا، منٹوں یعنی مہینوں کی مسافت منٹوں میں طے کر لیتے تھے، چاہے وہ دن کی ہوں چاہے وہ رات کی ہوں۔ یہ اتنے سارے اختیارات ہونے کے باوجود وہیں کھڑے کھڑے ملک الموت نے ان کی روح قبض کر لیا۔ اس سے تو کسی کو فرار نہیں ہے۔ ہاں ادھر ان کے کام کرنے والے جو کارندے تھے، کارمند، وہ بھی سمجھ نہیں سکے کہ یہ مر گئے زندہ ہے، کھڑے رہے۔ یہ بھی ایک ظریف نکتہ ہے کہ کام کرنے والے جب دیکھتے ہیں کہ مالک دیکھ رہا ہے تو پھر اس کام سے گریز اور بھاگتے نہیں ہیں، یعنی جی نہیں چراتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ احساس، لیکن ہمارا احساس اور آگے ہے کہ خدا دیکھ رہا ہے یا غیبت میں ہمارا امام۔ میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، دنیا والوں نے آج ہر جگہ کیمرے بٹھائے، 1400 سال پہلے ہم لوگوں کا یہ نظریہ ہے کہ ہمارا امام غیبت کے پردے میں ہمیں دیکھ رہا ہے۔ جس نے اس کو محسوس کر لیا وہ یقیناً اپنے اس کام سے، اپنی ذمہ داریوں سے فرار نہیں اختیار کرے گا۔ امیر المومنین علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر
موت سے کوئی بچ سکتا ہوتا تو کہتے ہیں فلو ان احدن الی البقاء سلمن او الی دفع الموت سبیلا لکان ذلک سلیمان ابن داؤد الذی سخر له ملک الجن والانس مع النبوہ وعظیم زلفہ. اگر کوئی موت سے بچ سکتا تھا تو اس کے لیے سب سے بہترین ذات جناب سلیمان کی تھی کہ جن کو اللہ نے یعنی مسخر کر کے جناتوں اور انسانوں کو سب دے دیا تھا کہ جیسے چاہو ان سے کام لو اور جتنا چاہو ان کو آرڈر کرو اور یہ کریں گے. اس کے ساتھ ساتھ آپ کو نبوت بھی ملی تھی اور اللہ سے بہت قریب بھی تھے. تو موت سے اگر کوئی بچ سکتا ہے یہ تو بچے نہیں, تو کوئی یہ نہ سوچے کہ موت سے ہم بچ جائیں گے. پھر اہل سبا کا کفران نعمت ہے. خداوند عالم نے قوم سبا کو جو نعمتیں عطا کی, پہلے تو یہ لوگ ان کے ہاں پانی کا بڑا قلت تھی, ان لوگوں نے ایک دیوار بنائی, اس جہاں سے پانی آتا تھا اس کے دروازے پر دیوار بنا دی, تو اس کے ذریعے سے ان کے گاؤں میں بھی پانی آنے لگا اور بہت اچھے باغات تیار ہو گئے. جب یہ دیکھے گئی تو بہت ہم لوگ اچھے یعنی پارک ٹائپ بن گیا, تو ان لوگوں نے خدا کو بھلا دیا اور وہاں بھی افتخار کرنے لگے, اور تھوڑا سا پھٹے پرانے کپڑے والوں کو آنے بھی نہیں دیتے تھے کہ یہ سب تمہارے آنے کی جگہ نہیں ہے. خداوند عالم نے اس میں صحرائی چوہوں کا عذاب نازل کیا. گویا صحرائی چوہے یعنی صحرا میں جنگلی چوہے اس دیوار کو کاٹ کر ختم کر دیے, اور اس کے ذریعے سے پھر پانی سیلابی کیفیت پیدا کر لیے. سارے باغ جو دو تھے ان کے جو فخر و مباحات کے لیے تھے وہ سارے باغ تباہ و برباد ہو گئے. کچھ کھٹے پھل والے درخت رہ گئے. یہ جناب یہ یعنی ملک سبا اور امت سبا کے لیے یہ عذاب تھا کہ جو انہوں نے کفران نعمت کیا ہے اس کی وجہ سے. اس کے بعد ابلیس کے ذریعے امتحان خداوند عالم لیتا ہے. ظاہر ہے کہ وہ اسی لیے اس نے مہلت ہی مانگی تھی کہ ہم سب کو بہکائیں گے. اجر رسالت کے لیے پھر یہ آیت ہے کہ پیغمبر سے کہا, پیغمبر نے کہا مجھے کوئی اجر رسالت نہیں چاہیے, یہ تو اللہ کے ذمے ہے. اس کے بعد سورہ فاطر ہے, اور سورہ فاطر کے بعد سورہ یاسین ہے, اور اس کے بعد انشاءاللہ کل کی گفتگو یہاں سے سورہ یاسین کے بقیہ حصے سے ہوگی. اس میں ایک جو تذکرہ ہے وہ بنی نجار کا ہے. اللہ کی طرف سے پیغمبر بھیجے گئے کہ جا کر وہ پیغام پہنچائیں کہ بیچ میں ایک بنی نجار نامی مومن بندے سے ملاقات ہوئی کہ جس نے اس قوم تک پہنچایا اور ان سے کہا کہ یہ اللہ کے نبی ہیں, ان کی بات کو مانیے. اور لیکن ان لوگوں نے اس کی بات کو نہیں مانا, اور لیکن یہ کہتے رہے, مرد مومن تھے, کہ انہوں نے کہا کہ میں کیوں اس کی بندگی نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا اور جس کی طرف سب کو پلٹ کر جانا ہے. آئیے دعا کرتے ہیں خدایا ہمیں اس باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. دنیا میں جب تک رہیں دامن قرآن چھوٹنے نہ پائے, اور جب اس دنیا سے جائیں تو شفاعت قرآن و اہل بیت سے محروم نہ فرما.